میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے۔ شتر سوار نے کہا، میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ زن دیکھا ہے، وہ محمد اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم میں محمد کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو۔ شتر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور حدیبیہ میں جا خیمہ زن ہوئے تھے۔ ہم ان پر شب خون ماریں گے۔ خالد نے کہا، انہیں سستانے نہیں دیں گے، وہ جس رستہ سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس رستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے۔ ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرے دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے، وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کمانڈر نے اپنے سواروں کو روک لیا۔ انہیں نکل جانے دو۔ جیش کے کمانڈر نے کہا، ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے، وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے۔ انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا، چند اور سواروں کو بھیجو۔ ابو سفیان نے کہا، ایک شب خون مارو میرے قبیلے کے سردار۔ ایک سوار نے کہا، ہم نے شب خون مارنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا۔ انہوں نے شام کے ذرا بعد شب خون مارنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر عجیب کیفیت طاری تھی، وہ راتوں کو سوتے بھی نہ تھے۔ محاصرے کے ڈر سے وہ ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے، اور دن گزر جاتے رہے۔ ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوئے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑ آیا۔ خالد بھی آ گیا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ ابو سفیان نے پوچھا، ہم مکہ والوں کا نہیں بلکہ خدا کا حکم ماننے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گی۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحہ یاد تھا جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے عثمان رضی اللہ عنہ کو عمرے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ادھر مذاکرات میں جب زیادہ وقت گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عثمان کے انتقام کے لیے اپنے 1400 جانثاروں سے بیعت لی تھی۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھوتے پر راضی ہوا تھا۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا، اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد ہے۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا، نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اکرمہ ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھ گئے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ محمد جادوگر نہیں، خالد نے کہا، اور محمد شاعر بھی نہیں۔ میں نے محمد کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور میں نے محمد کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔ حبل اور عزا کی قسم، تم مذاق کر رہے ہو۔ اکرمہ نے کہا، کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، خالد نے کہا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کرا چکا ہے؟ اکرمہ نے کہا، تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا اکرمہ، خالد نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلایا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد کی باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد نے کہا، محمد کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا، مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خالد کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے۔ خالد بن ولید محمد کے پاس چلا گیا۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینے کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنے ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینے کو نہیں بلکہ پیادہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا تھا۔ اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی منڈیریاں نظر آنے لگی تھی۔ خالد، اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ تب اس نے دیکھا، اسے 2 گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ گھوڑے اس کے قریب آ کر رکے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کے مشہور جنگجو عمر بن عاص تھے اور دوسرے عثمان بن طلحہ۔ دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے مکہ واپس لے جانے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ عمر بن عاص نے پوچھا۔ اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ خدا کی قسم، ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے، عثمان بن طلحہ نے کہا۔ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ بات پوری کرو عثمان، عمر بن عاص نے کہا۔ خالد، ہم محمد کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے، پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ خالد نے کہا، آؤ اکٹھے چلیں۔ وہ 31 مئی 628 عیسوی کا دن تھا
جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن عاص مدینہ میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہم اندر گئے، ان کے پیچھے عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم گئے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگائے۔ شہیدوں کو دل سے اتار دیں، ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں، ان کی یادوں کو شراب میں ڈبو دیں۔ اس زمین پر جو خدا نے ہمیں شہیدوں کے صدقے عطا کی ہے، بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا شہنشاہ۔ شہیدوں کے نام پر مٹی ڈال دیں۔ کسی شہید کی کہیں قبر نظر آئے تو اسے زمین سے ملا دیں، مگر زندگی کے ہر موڑ اور ہر دور راہے پر آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ کے ذہن کے کسی گوشے سے شہید اٹھیں گے اور شراب اور شہنشاہت کا نشہ اتار دیں گے۔ جس نے تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی، وہ ذلیل و خوار ہوا، کیونکہ اس نے قرآن اور اس کے فرمان کی حکم عدولی کی کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ عرب کے ملک اردن میں گمنام سے ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے۔ اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو بھی شاید پتہ نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے۔ اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں، لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی کا اور اپنی زندگی کا، جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، احساس دلا دیا ہے۔ وہ جس مارکے میں شہید ہوئے تھے، وہ 13.5 صدیاں پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا۔ پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا۔ کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہونے لگے۔ آج بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ 13.5 صدیاں پہلے کے مجاہدین اسلام چل پھر رہے ہیں۔ کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانند سیلاب ہے۔ مارکا بڑا خون ریز ہے۔